فیفا ورلڈ کپ اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی قطر پہنچ گئے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی شروعات سے قبل ہی معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی قطر پہنچ گئے ہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کون سی شخصیت ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ شخصیت ہے جنہوں نے مختلف قسم کے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ کر دنیا یہ انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی ایک بہت مشہور کتاب دنیا کے بڑے مذاہب ہے، جس میں انہوں نے بڑے بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک معروف کتاب ڈاکٹر ذاکر نائک کی خطبات، جس میں انہوں نے قرآن اور جدید سائنس، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، اسلام پر 40 اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات، اس موضوعات پر انہوں نے بہت تفصیلی خطبات سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب ڈاکٹر ذاکر نائک کے مدلل مناظرے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے مختلف ممالک میں سیر و تفریح کی ہے اور مختلف موضوعات پر بحث و مناظرہ بھی کیا ہے۔ لیکن کیا ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے خطبات پر، ان کے احکامات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے بارے میں ایک بہت مشہور فتویٰ دارالعلوم جامعہ بنوریہ سے نکلا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے بیانات کو سننا اگرچہ جائز ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ان کی بیانات کا سننا یہ ضروری نہیں ہے۔ بالخصوص جو لوگ علم میں مہارت نہیں رکھتے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی خطبات کو نہ سنیں اور ان کی تقاریر کو نہ سنیں، اور اگر ان کی تقاریر کو سننے کی خواہش رکھتا ہے تو بے شک وہ ضرور سنیں، لیکن ان کے احکامات ان کے احکامات پر اور ان کے مسائل پر، ان کے فتویٰ جات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی ایک مستند عالم سے مسئلہ پوچھ کر، معلوم کر کے اور پھر آگے قدم بڑھانا چاہیے، اور دوسرے جو مستند علماء کرام ہیں ان کے باتوں پر یقین رکھتے ہوئے ان کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈاکٹر ہے، اسی لیے ان کو ڈاکٹری کے بارے میں صحیح معلومات تو ہوں گی، لیکن جو اسلامی جو معلومات ہے اس پر مکمل معلومات نہیں ہوں گی، چونکہ اسلامی جو معلومات ہے اس کے لیے الگ علماء کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، مدارس پر جانا ضروری ہوتا ہے، اور بڑی بڑی جو کتابیں ہیں شوافی کے بارے میں اور حنابلہ کے بارے میں اور اسی طرح احناف کے بارے میں جب تک پوری مکمل معلومات نہ ہو تو ان کے باتوں پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ دوستوں کی تسلی کے لیے جامعہ بنوریہ سے جو فتویٰ نکلا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ گزارشات تھوڑی وضاحت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً و مسلما۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیانات میں صحیح عقیدے سے انحراف، قرآن کریم کے تفسیر میں تحریف، منمانی، سائنسی تحقیقات سے مرعوبیت، اسلام مخالف مغربی افکار سے ہم آہنگی اور فقہی مسائل میں سلف صالحین اور جمہور امت کی راہ سے روگردانی جیسے گمراہ کن باتیں پائی جاتی ہے۔ نیز وہ امت مسلمہ کو ائمہ مجتہدین کی اتباع سے پھیرنے، دینی مدارس سے برگشتہ کرنے اور علماء حق سے عوام کو بدگمانی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ذیل میں ان کی گمراہ کن باتوں میں سے
چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ جو ایک انتہائی نازک چیز ہے، جس میں عقیدہ سے متعلق ڈاکٹر صاحب کی چند باتیں۔ نمبر 1، وشنو اور برہما کے ذریعے اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہندوؤں کے معبودان کے نام سے پکارنا جائز ہے، جیسے وشنو بمعنی رب اور برہما بمعنی خالق، اس شرط کے ساتھ کہ وشنو کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اس کے 4 ہاتھ ہیں اور پرندے پر سوار ہے۔ اسلام اور عالمی اخوت، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ حالانکہ غیر عربی زبان کے ان الفاظ سے اللہ کو پکارنا جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہو، ان کے علاوہ سے جائز نہیں۔ تو وشنو اور برہما جو ہندوؤں کے شعار ہے، ان سے اللہ کو پکارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، اللہ کا کلام کون سا ہے؟ اسے جانچنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے گزارنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام کے دوران کہتے ہیں، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مقدس کتاب ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ معلوم کریں کہ کون سی کتاب واقعی اللہ کا کلام ہے، تو اسے آخری امتحان یعنی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے گزارے۔ اگر وہ جدید سائنس کے مطابق ہو تو سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔